والد صاحب نیک مگر سخت مزاج انسان تھے۔ ہم سب ان سے بہت ڈرتے تھے۔ بہت باصول تھے، لہٰذا بے اصولی کو ناپسند کرتے تھے۔ دوست دشمن دونوں اس بنا پر ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول نہ تھا، لہٰذا وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ کہتے تھے لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ اسکول میں داخل نہیں کرانا چاہیے کیونکہ وہ کم عقلی میں غلطیاں کر سکتی ہیں۔ مجھ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر محض 5 جماعتیں پڑھ سکی۔ 6 سے والد نے گھر بٹھا دیا۔ ان دنوں یہ صدمہ میرے لیے بڑا اذیت ناک تھا۔ تمام دن اسکول کی سہیلیوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ بھائی نے مجھے گھر پر پڑھانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ یوں میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بطور پرائیویٹ طالبہ مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ میٹرک کے بعد میرے کئی رشتے آئے مگر ابو کو یہ رشتے پسند نہ آتے تھے۔ وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے تھے۔ وہ ہمارے رشتے بھی اپنے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتے تھے۔ اس احتیاط اور مین منیخ میں 25 برس کی ہو گئی۔ اب والدہ کو میری وجیح فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ بیمار رہتی تھی، چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ میں قبول صورت تھی، بہت حسین جمیل نہ تھی اور معمولی تعلیم یافتہ تھی۔ ایک وقت آیا میرے رشتے آنے بند ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک امی بیمار پڑ گئیں۔ علاج معالجے کے باوجود صحت بہتر ہونے کے بجائے گرنے لگی۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا ان کو کیا ہوا ہے۔ بالآخر ایک دن خون کی الٹی آئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ گھر میں تمام افراد کے ہوتے ہوئے ماں کے بغیر میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ ماں تھی تو سب تھے، ماں نہیں تو کوئی نہیں ہے۔ تنہائی کا یہ احساس مجھ کو سانپ کی طرح ڈسنے لگا۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی نے میرا احساس نہیں کیا۔ اب مجھے بری طرح ایک دوست غم گسار جیون ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ عمر تھی جب ہر لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے۔ وہ پوری طرح شادی کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن اس کے لیے رشتے آنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میری دعا تھی کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور مجھے جیون ساتھی ملے مگر رشتے نہیں آتے تھے۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے میرے گھر کا کر دے کیونکہ بھابھیوں کا سلوک اچھا نہ تھا جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ آخر دعا قبول ہو گئی، ایک رشتہ آ گیا۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ والد صاحب کو بھی پسند آ جائے۔ خدا کی کرنی ان کو بھی رشتہ ٹھیک لگا۔ یہ لوگ منگنی فوراً کرنا چاہتے تھے، شادی کے لیے انہیں ابھی کچھ وقت درکار تھا، جبکہ والد صاحب چاہتے تھے کہ شادی فوراً ہو، مگر پھر کچھ سوچ بچار کر رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ان لوگوں کو وقت دے دیا۔ یوں رشتہ طے پا گیا۔ مجھ پر اس تبدیلی کا اچھا اثر ہوا۔ خوش رہنے لگی، ایک احساس لڑکی تھی۔ یہ خوشی میرے لیے بہت بڑی تھی کہ جیون ساتھی مل جائے گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ لڑکے والوں نے 3 سالوں کی مدت مانگی، گرچہ یہ بہت طویل عرصہ تھا مگر ان کی بات مانتے بنی ورنہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ خدا خدا کر کے 3 سال بیت گئے۔ لڑکے والے شادی کی تاریخ لینے آ گئے مگر شادی سے چند دن پہلے والد صاحب کسی اصولی موقف پر ان سے تکرار کر بیٹھے۔ یوں یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لوگ بجلی چوری کر کے گھر کے اے سی وغیرہ چلاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات جب ابو کو فخر سے بتائی تو وہ ناراضگی کا اظہار کر بیٹھے کہ یہ غلط ہے، آپ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، ملک کا نقصان کرتے ہیں، یہ اصول کے خلاف ہے، اپنی اصلاح کر لیں۔ ان لوگوں کو والد صاحب کی یہ تکرار ناگوار گزری اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں صدمے میں چلی گئی۔ والد بھی پریشان تھے مگر وہ اپنی سوچوں کو درست خیال کرتے تھے اور اپنے موقف پر پشیمان نہیں تھے۔ تب خدا کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میری دل گرفتگی پر اللہ نے رحم فرمایا اور ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ والد صاحب نے ہاں کر دی۔ وہ میرا مرجھایا چہرہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کو خوش آمدید خوش دلی سے کہا اور عہد بھی کیا کہ اب احتیاط سے چلوں گا اور معاملہ مزید بگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ بات بھی لیکن ابو کی وجہ سے بگڑی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آپ ہم کو لڑکی دے دیں، ہمارے لیے بہت ہے۔ ہمیں ان کی اچھی سوچ سے بہت خوشی ہوئی۔ اب اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ کسی شرط کے بغیر ان کے ساتھ رخصت کر دیتے، لیکن میرے ابو کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سمایا کہ انہوں نے حق مہر میں 5 لاکھ روپے لکھ دیں۔
ان کا خیال تھا کہ تاریخ مقرر ہو گئی ہے، اب لڑکے والے یہ شرط مان لیں گے۔ لڑکا اچھے عہدے پر فائز تھا، خوبرو اور سلجھا ہوا خاندان تھا۔ فی زمانہ ایسا رشتوں کا ملنا نعمت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے شرط نہ مانی اور رشتہ توڑ دیا۔ گھر والوں کو تو صرف افسوس ہوا، مجھ کو دوسری بار ٹھیس لگی، بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ یہ جھٹکا بہت شدید تھا، بیمار پڑ گئی۔ والدین تو سہولت سے سوچتے ہیں اور لڑکی کی عمر رفتہ رفتہ کھسکتی جاتی ہے۔ اب میں 30 برس کی ہو چکی تھی۔ ان حالات نے مجھ کو بوسیدہ کر دیا اور میں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ میں ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ہر بات بھول جانے لگی۔ مزاجاً چڑچڑی ہو گئی تو لوگ بات کرنے سے کترانے لگے۔ حالانکہ میں پورے محلے میں خوش مزاج اور منفرد شخصیت کی مالک تھی۔ میرے ساتھ والی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ جب ان کے بارے میں سنتی تو احساس محرومی سے ڈھال ہو کر گر پڑتی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی دل کیفیت سے صرف وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو خود اس کیفیت سے گزرے ہوں۔ شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ بنے بنائے رشتے والد صاحب کی کوتاہی اندیشی سے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ جب محلے میں کسی لڑکی کی رخصتی ہوتی اور شہنائیوں کی گونج کانوں میں گونجتی تو میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی کہ ہفتوں کسی سے نہ بولتی، گھنٹوں آئینوں کے سامنے کھڑی سوچتی کہ کیا وہ کافی پریاں ہیں، آخر مجھ میں کیا کمی ہے۔ اب بھائیوں کو میرا وجود پوچھنے لگنے لگا۔ ابو کے ڈر سے چپ رہتے، مگر بھابیاں سرگوشیاں کرتی کہ رحمہ کے خرچات بہت ہیں، یہی روپے ہم اپنے بچوں پر کیوں نہ خرچ کریں۔ ایک روز میں کنگھا کر رہی تھی تو جب آئینے میں غور سے دیکھا تو بہت سے بال چاندی کی طرح چمکتے نظر آنے لگے۔ تب آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ نکلے۔ دل سے آہ نکلی، اے کاش ماں تو زندہ ہوتی تو وقت پر مجھے اپنے گھر کا کر دیتی۔ برے دنوں میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ابو تو پھر حصے میں تھے جب آدمی کی سانس کا بھروسہ نہیں رہتا۔ ایک روز یوں ہی بیٹھے بیٹھے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ان کی ذات اس گھر میں میرا واحد مضبوط سہارا تھی۔ مجھے لگا کسی نے سر سے چھت ہٹا لی۔ اب میں بھری دوپہر میں کھلے آسمان تلے جل رہی تھی اور سایہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھابھیوں کی بنائی اور وہ کھلم کھلا میری مخالفت پر اتر آئیں۔ پہلے زیر لب بڑبڑاتی، اب اونچے لہجوں میں برملا برا بھلا کہنے لگی۔ بھائی میرے سامنے مہنگائی کا رونا روتے تو بھابھیاں مجھ کو نکمی کہہ کر پکارتی۔ شوہر سے کہتی ہمارے بچے ہیں، ہم بچے سنبھالیں کہ کام کریں؟ یہ رحمہ کا فرض بنتا ہے کہ کام کرے اور گھر سنبھالے، یہ سارا دن پلنگ توڑتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے اب اس کی شادی تو ہونے سے رہی۔ یہ الفاظ جلتے ہوئے انگاروں کی طرح میرے کانوں میں پڑے تو جی چاہتا کہ مر جاؤں۔ آخر جینے کا کیا فائدہ، عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اب مزید رشتے تو آنے سے رہے۔ ایک روز میں سخت مایوسی کے عالم میں جائے نماز پر بیٹھی تھی کہ پڑوسن کے ساتھ کچھ عورتیں آئیں۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی جو جائے نماز پر بیٹھی ہے بڑی اچھی ہے، بس ہم کو پسند ہے۔ سوکھے دانوں پر پانی پڑ گیا۔ وہ لڑکی کی تصویر بھی ساتھ لائی تھیں، نام اسلم تھا۔ تصویر میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ بھائی گھر پر تھے، انہوں نے تصویر دیکھی تو خوش ہو گئے، کہا اچھا ہے، یوں بغیر چھان بین کے رشتہ منظور کر لیا گیا۔ شاید یہ سوچ کر کہ اب رشتے تو آنے بند ہو گئے ہیں، یہ آخری رشتہ ہے۔ 2-3 دفعہ بھائی لڑکا دیکھنے گئے، مگر لڑکے والے کہتے کہ اسلم باہر گیا ہوا ہے۔ خوب بھائیوں کے گھر والے آؤ بھگت کرتے مگر لڑکا نہیں دکھاتے تھے۔ اسلم کے بھائی بھابھی بار بار آنے لگے، میری تعریف کرتے، اس کی بھابھی مجھے گلے لگا لیتی، پیار کرتی۔ یوں انہوں نے محض لڑکی کی تصویر دکھا کر شادی کی تاریخ رکھوا لی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی بھابھی لڑکے کو ضرور دیکھیں، اس سے ملیں، گھر بلائیں، پھر شادی کی تاریخ دیں، مگر گھر والوں کو جلدی تھی کہ بار بار رشتہ ٹوٹنے سے ایک خوف سا ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ اس مرتبہ اگر رشتہ ٹوٹا تو لازماً پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ شادی والے دن مجھے خوف محسوس ہوا، میں بری طرح روئی تھی۔ روتے روتے حالت غیر ہو گئی۔ فوراً بھابھی اور بھائی مجھے نزدیکی کلینک لے گئے، جہاں مجھے طاقت کا انجیکشن لگایا۔ حالت مزید خراب ہو گئی کیونکہ انجیکشن صحیح نہ تھا، جس کا رد عمل ہوا ادھر بارات آ گئی۔ عورتیں دلہن دیکھنا چاہتی تھیں، دلہن ہوتی تو دکھاتے۔ بڑی مشکل سے باراتی عورتوں کو روکا گیا کہ کمرے میں دلہن تیار ہو رہی ہے۔ اندر سے کنڈی لگا دی گئی، جب تیار ہو جائے گی تو دیکھ لینا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد میری حالت کچھ سنبھلی کیونکہ ڈاکٹر نے فوراً دوسرا انجیکشن لگا کر کلینک ہی میں لٹا دیا۔
क्लिनिक से ही ब्यूटी पार्लर ले गए। 15 मिनट में थोड़ा सा मेकअप कराया और ले आए। स्टेज पर बैठी थी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सर चकरा रहा था, आँखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 2 सहेलियाँ मुझे थामे हुए साथ बैठी थीं। बीमार होने के बावजूद मैं हसीन लग रही थी। औरतें कह रही थी, वाह कितनी खूबसूरत दुल्हन है, इसके तो चेहरे पर नज़र नहीं ठहरती। जाने किस तरह निकाह की रस्म अदा हुई। मुझे कुछ होश न था, बस निगाह नीची थी और बामुश्किल सांस ले रही थी। मुझको शादी रास कब थी, जब भी रिश्ता पक्का हुआ टूट गया। ये खुशी भी मुझे रास होती तो पहले वाले रिश्ते क्यों टूटते। दूसरे रोज़ ही पता चल गया कि मेरा दूल्हा नॉर्मल आदमी नहीं है। इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। वो उल्टी सीधी हरकतें करता, कभी आईने के सामने खड़ा होकर मुंह बनाता, कभी खुद से बातें करने लगता। मैंने इन हरकतों को नोट किया तो दिल धक से रह गया, मगर पूरी बहादुरी से हालात का मुकाबला करने की ठान ली। रफ्ता रफ्ता इसकी नॉर्मलिटी बढ़ने लगी, या फिर मुझ पर इसकी जहनी कैफियतों के पर तो खुलने लगे। मेरा दिल का फूल जो खिलने की चाह में था, खिलने से पहले मुरझाने लगा। हफ्ते बाद मेरे भाई और भाभियाँ मिलने आए तो मेरे ससुराल वालों ने दूल्हा को ज़्यादा देर इनके पास बैठने ना दिया कि जाने कब दौरा पड़ जाए और भेद खुल जाए। मैं भी महरबालब थी, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। भाइयों ने कहा, हम दूल्हा दुल्हन को लेने आए हैं, इनकी दावत करनी है। वो लोग टाल मटोल करने लगे। इतने में दूसरे कमरे से चीज़ें गिरने और तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगी। मेरे घर वाले चौंक गए। पूछा, ये क्या है? वो मेरी तरफ और मैं इनकी तरफ देख रही थी। इतने में शोर मच गया कि असलम ने टीवी तोड़ दिया है। नौकर और नौकरानी ने आकर बताया, और जब मेरी नंद ने इनको घूरा तो वो भाग गए। मेरी नंद ने बात बनाई कि असलम टीवी टेबल पर रख रहे थे कि हाथ से गिर गया। लेकिन ऐसी बातें कब छुपती हैं। मेरे घर वालों को अंदाज़ा हो गया कि दाल में कुछ काला है। मुझसे पूछा, क्या तुम घर जाना चाहती हो? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। तब भाइयों ने कहा कि असलम भी चले। मेरी सास बोली, कल हमारी ज़मीन के मुकदमे की पेशी है, इसको कोर्ट जाना है, वो आज नहीं जा सकेगा। पेशी के बाद दुल्हन को लेने आ जाएगा। मैं भाइयों के साथ मैके आ गई। अब सब घर वालों ने मुझे घेर लिया कि बताओ क्या मामला है, असलम सही तो है? मुझे बताना ही पड़ा कि वो सही नहीं है। पहले 2-3 रोज़ बिल्कुल नॉर्मल रहा, फिर इनका रवैया अचानक एब नॉर्मल हो गया, जैसे दौरा पड़ गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उल्टे सीधे इशारे, कभी खुद से बातें। यकीनन वो ज़हनी तौर पर अपसेट हैं। खुदा जाने किस वजह से हैं, ये तो इनके घर वालों को पता होगा, मगर वो ठीक नहीं है। भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा किया, फिर कहा कि रहमा, अब कि तुमको ससुराल छोड़ आते हैं, कुछ दिन और देख लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ मामूली जहनी दबाव में ऐसी हरकत करते हैं तो ऐसे लोग काबिल इलाज होते हैं। हम इनका जहनी अमराज के डॉक्टरों से इलाज करा लेंगे। ज़्यादा एबनॉर्मल हुआ तो फिर बताना। भाइयों के कहने पर मैं ससुराल वापस आ गई, मगर यहाँ मामला बहुत ख़राब मिला। असलम घर भर में चिल्लाते भाग रहे थे कि मेरी दुल्हन कहाँ है, क्या मेरी दुल्हन भाग गई है। मुझे देखकर भी ना पहचाने। कहा कि राइमा को चोर ले गए हैं। इनको इस कैफियत में देखकर मैं रोने लगी। सास मुझे चुप कराने लगी कि ये कैफियत असलम पर वक्ती है, अभी ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। मैं रोते रोते हुए सोच रही थी कि ये मेरे सगे भाई कैसे हैं। असलम को इस हालत में देखकर भी कि मुझे इस जहन्नुम में छोड़कर वापस चले गए हैं। फिर सोचा कि शौहर तो है, खुदा ने चाहा तो सही हो जाएगा। भाइयों से बेहतर होगा कि वो बकायमी होश व हवास सब देख कर चले गए। बेहिस भाई से वफा की क्या उम्मीद थी, जो बीवियों के खौफ और अखराजात के डर से मुझे एक पागल के सुपुर्द कर चुके थे। मैंने हालात का बहादुरी से मुकाबला करने की ठान ली, मगर खुदा को मेरी बहादुरी भी अच्छी न लगी। असलम का पागलपन रोज़ रोज़ बढ़ने लगा, यहाँ तक कि ख़तरनाक सूरत इख्तियार करने लगा। वो रात को उठकर मुझ पर तशद्दुद करने लगता। मैं चीखती तो सास उसे छुड़ाने को दौड़ते। अजीब ज़िंदगी थी। आह, मैं भी क्या किस्मत लेकर पैदा हुई थी। दुनिया में क्या कोई ऐसी लड़की होगी जैसी मेरी तकदीर थी। इतनी बार रिश्ते टूटे, शादी और घर आबादी की दवाएं मांगते मांगते सर में सफ़ेदी आ गई, और जब रिश्ता मिला तो कैसा कि नसीब ही फूट गया। जब सास मुझे सब्र की तलकीन करती, जी चाहता इस बुढ़िया का मुंह नोच लूँ। कसूर असलम का था और न मेरा। कसूर सरासर इसी औरत का था जिसने हमारे साथ धोखा किया, और अब कहती थी कि मैंने असलम की शादी इसलिए की थी कि डॉक्टर ने कहा था इसकी शादी कर दो, दिमाग का खलल ठीक हो जाएगा। इस अज़ियत और कर्ब से गुजरते हुए जब पूरा 1 साल बीत गया तो मैं शदीद बीमार पड़ गई।
صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچتی تھی کہ اس سے تو بھلا تھا کہ شادی نہ ہوتی، میں بغیر سوگ کے بھلی تھی۔ ایک دن اسلم نے خلل دماغ کے تحت حد کر دی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکیل دیا کہ جاؤ تم منحوس ہو، جب سے شادی ہوئی ہے تم نے کسی چڑیل کو میرے سر پر چڑھا دیا ہے۔ وہ روز میرے بال کھینچتی ہے اور مجھے تھپڑ مارتی ہے اور دانت نکال کر ڈراتی ہے، اور تم ہو کہ اس کو میرے سر سے اتارتی نہیں ہو۔ دروازے کے باہر میں اس طرح گری کہ اس پر سر پر دوپٹہ تھا نہ پیروں میں جوتی۔ پڑوسی نے جب دیکھا وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نے اپنی چادر اور جوتی دی اور کہا بس بہت ہو چکی، اب تم ان بے رحم لوگوں کے ساتھ مت رہو بلکہ اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا آپ میرے بھائیوں کو فون کر کے تمام احوال کہیں، ان کو بتائیے یہ حالات ہیں اور وہ آ کے مجھے یہاں سے لے جائیں۔ پڑوسی نے حالات بتائے۔ میرے بھائیوں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں، مگر وہ نہ آئے۔ یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا۔ تب پڑوسی کہنے لگے ہم زیادہ دن آپ کو نہیں رکھ سکتے، اسلم کے والدین ہم سے جھگڑا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ واپس گھر چلی جائیں یا پھر دارالامان چلی جائیں۔ میں نے کہا ایک پاگل کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں دارالامان چلی جاؤں، آپ مجھے وہاں چھوڑائیے۔ انہوں نے مجھے شہر کے ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا۔ اس روز سے آج تک میں یہاں ہوں، اس ادارے کے ایک شعبے کے انچارج ہوں اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ میرے ذمہ ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایب نارمل بچہ آ جاتا ہے تو میرا دل دکھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے بڑوں کے غلط رویوں اور تشدد کے باعث بھی ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ ان بچوں کو بہت پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کبھی میرا سابقہ کسی ایسے بچے سے پڑ جاتا ہے تو مجھ کو بے اختیار اسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس کا کارن ایسا بنا تھا، پیدائشی خلل دماغ کا تھا کہ وقت کے حالات نے اس کو ایسا کر دیا تھا۔ آج بھی خدا سے شکوہ کرتی ہوں کہ مجھے کیوں نہ آباد کیا، کیوں میری قسمت میں تنہائیاں لکھی گئیں، آخر میرا قصور کیا تھا۔